الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ برادران اسلام، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عقائد کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھی، عقائد کے خرابیوں میں مبتلا انسانوں کو صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا، غیر اللہ کے خیر و شر، نفع اور نقصان کے مالک ہونے کی تردید فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے خیر و شر، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کفر، شرک اور توہمات کی دلدل میں پھنسی انسانیت کی مثالی تعلیمات سے اسلام نے انسانوں کو نوازا اور عقیدہ توحید کی عظمت کو دل اور دماغ میں جو ہے اجاگر کیا۔ تمام بدعات، خرافات اور توہمات سے ہٹا کر انسانوں کا رشتہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا۔ اسلام سے پہلے کے دور میں انسان مختلف قسم کے بدعقیدگیوں میں، توہم پرستیوں میں اور خرافات میں جو ہے ڈوبا ہوا تھا۔ کسی شے کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، پرندوں اور جانوروں سے جو ہے فال نکالنا، ستاروں کی گردش سے جو ہے قسمت کے فیصلے کرنا، معمولی سی بات پر بدشگونی لینا، ٹھیک ہے، یہ سب عہد جاہلیت کے معاشرے کا خاصہ تھا۔ تو انہی باطل عقائد میں ایک عقیدہ ماہ سفر سے متعلق بدشگونی اور بے جا خوف بھی تھا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ جو ہوتے تھے نا، یہ ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ تصور کرتے تھے۔ اس میں مثال کے طور پر شادی بیاہ اور دیگر معاملات کو نامبارک سمجھتے، بیماریوں اور آفات کو اس مہینے سے منسوخ کرتے، اور اس نحوست سے بچنے کے لیے پھر مختلف قسم جاہلانہ تدابیر اختیار کرتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے واضح تعلیمات، آپ علیہ السلام کے صاف ستھرے حدیثیں جنہوں نے ان توہمات کی جو ہے نفی کی، تو واضح جو ہے تعلیمات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید اور تقدیر پر ایمان کے باوجود آج کے دور میں بہت سے جو ہے مسلمان اسی جاہلانہ سوچ کا جو ہے شکار ہے۔ جیسے ہی جو ہے سفر کا مہینہ آتا ہے نا، تو من گڑت روایات اور بے بنیاد پیغامات کا ایک جو ہے طوفان سوشل میڈیا پر پھیلنے لگتا ہے، جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت رسول سے کوئی سند ہے ان باتوں کی۔ یہ ایک خطرناک جو ہے روش ہے جو عقیدہ توحید کو مجروح اور معاشرے میں غلط فہمیاں جو ہے پیدا کرتی ہے۔ تو